تعارف نہیں کروایا. اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت دے کر. یعنی رسول اللہ نے دنیا میں آ کر کسی سے ہدایت نہیں لی. آج ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، اپنے والدین سے بچے سیکھتے ہیں، اپنے شیخ سے، اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے دنیا میں آ کر کسی سے نہیں سیکھا، اس لیے کہ رسول اللہ کو خود اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے. رسول اللہ دنیا میں آ کر کسی سے نہیں پڑھے، اور علم سب سے زیادہ ہے، علم سب سے زیادہ ہے. کائنات کے اندر علم کسی گوشے میں بھی نظر آتا ہے، وہ رسول اللہ کے جسم سے پھوٹتی ہوئی روشنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا و دین الحق، اور اللہ نے اپنے محبوب کو دین حق دے کر بھیجا ہے. یعنی اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ ایسا دین حق ہے کہ اس کو قیامت تک کوئی دبا نہیں سکتا. رسول اللہ نے جو ہے وہ آخری خطبہ جو حج کا دیا، وہاں کھڑے ہو کے فرمایا کہ آج اسلام غالب آ گیا ہے اور یہ دین کبھی قیامت تک مغلوب نہیں ہوگا. مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، مسلمان ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں. کیوں؟ دین کو چھوڑ کر. اور اگر یہ دین کے ساتھ پھر جڑ جائیں تو یہ دین انہیں اسی طرح سربلندیاں عطا فرما دے جس طرح پہلی صدی کے مسلمانوں کو عطا فرمائے. صحابہ کرام کے پاس کون سی قوت تھی جی؟ ان کے پاس کون سا ایٹم تھا؟ ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا؟ تعداد بھی ان کی کم تھی. آج لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بڑا تھوڑا ہے. مجھے بتاؤ، بدر کے اندر 313 1000 کے مقابلے میں چلے گئے ہیں. رسول اللہ نے 30,000 کا لشکر 3 لاکھ کے مقابلے میں بھیجا ہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں 50,000 کا لشکر 6 لاکھ کے مقابلے میں آ گیا ہے. اور اللہ نے پھر بھی ان کو فتح عطا فرمائی ہے، کیونکہ ان کو اسلحے پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں تھا، ان کو بھروسہ تھا تو رسول اللہ کی ذات پر تھا. ان کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں دامن اسلام تھا، اور وہ لوگ پوری دنیا پر چھا گئے. اور موت سے مومن نہیں ڈرتا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. یہ دنیا تو ایک قید خانہ ہے، اور موت جو ہے وہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. حضرت حبیب رسول اللہ کے صحابی ہیں. مکہ کے اندر ابھی مسلمان کمزور تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ جتنے تھے نا جگادری چودھری، انہوں نے گرفتار کر لیا حضرت حبیب کو، اور گرفتار کر کے کہا کہ تمہیں سولی پہ لٹکانا ہے. تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑتا تمہیں پھانسی پہ لٹکانا ہے. آپ کو مکے کے اندر جو ہے وہ چوک کے اندر لے آئے، پھانسی گھاٹ، پھانسی کا پھندا لٹکا دیا گیا. اور پھر انہوں نے آ کے پوچھا ہاں بھائی تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو حضرت حبیب کی آخری خواہش سامنے پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری یہ دو خواہشیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب مجھے پھانسی پر لٹکاؤ میرا منہ قبلے کی جانب کر دینا، کعبے کی جانب. اور میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے، پھانسی پر جھولنے سے پہلے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا حبیب تمہاری ایک خواہش مان لی جائے گی، دوسری نہیں. بیت اللہ کی جانب تمہارا منہ ہم کریں نہ کریں ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن تمہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت ہے. اور حضرت حبیب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز بڑی لمبی پڑھتے تھے، اور مشرکوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری نماز ہے، یہ بڑی لمبی پڑھیں گے. تو حضرت حبیب نے جلدی 2 نفل پڑھ لیے، اور پھر پھانسی گھاٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے. چلو بھائی. انہوں نے پوچھا حبیب تم تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، آج تمہیں ہوا کیا؟ جلدی پڑھ لی ہیں. کہا میں نے جلدی نماز اس لیے پڑھ لی ہے، میری عادت ہے کہ میں نماز کو لمبا کرتا ہوں، لیکن میں نے جلدی اس لیے پڑھ لیا ہے کہ کہیں تمہارے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ رسول اللہ کا غلام موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہے. نماز لمبی اس لیے کر رہا ہے کہ موت سے ڈر گیا ہے. تو شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو. اور یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آج وہ لذت آشنائی چھن گئی ہے مسلمانوں سے. اب مجھے بتاؤ جس کا اندر اور باہر، اندر اور ہو باہر اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو،
وہ لذت آشنائی کس طرح پا سکتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل اور زبان ایک ساتھ چلے۔